عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل اردو ادب لیکچرز، اور آج ہم رئیس المتغزلین حسرت موہانی کی غزل گوئی کا تنقیدی جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ویڈیو کو یہیں پہ لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، 20ویں صدی میں جدید اردو نظم کے عروج کے زمانے میں حسرت ان شعراء میں شامل ہیں جنہوں نے غزل کی گرتی ہوئی ساکھ کو بحال کیا۔ غزل کی نشاط ثانیہ کے حوالے سے اور اردو غزل کی آبرو بچا کر اس کے رنگ و روپ کو سجانے میں حسرت قابل ذکر ہیں۔ حسرت سماجی اور سیاسی انقلابات کے عینی شاہد تھے، مگر وہ حق گوئی سے باز نہ آتے تھے۔ ان کے کلام پر بعض استاد شعراء کا غیر شعوری اثر واضح محسوس ہوتا ہے۔ استاد شعراء کے اثرات کے باوجود وہ اپنی انفرادیت اور رنگ سخن کو برقرار رکھتے ہیں اور لکھتے ہیں: غالب و مصطفی و میر و نسیم و مومن، طبع حسرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے فیض۔ حسرت کی شاعری میں سوگوارانہ کیفیت موجود نہیں، نہ وہ رنج و غم کے شاعر ہیں اور نہ ہی مسرت کے۔ حسرت رنج و خوشی کی شاعری کرتے ہیں، وہ غم پسندی کے نہیں، امید و نشاط کے شاعر ہیں۔ لکھتے ہیں: تاثیر صبر کی ہے نہ میری دعا کی ہے، وہ مائل وفا ہیں یہ قدرت خدا کی ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں: حسرت کے کلام میں اضطراب اور بے کلی تو ہے، لیکن نڈھال کر دینے والا غم نہیں۔ حسرت نے محبوب کے ذکر کو بڑی پاکیزگی عطا کی ہے۔ قدیم شعراء کے ہاں لب و رخسار کے افسانے ہیں، ہوسناکی کی اور جنسی آلودگی کا ذکر ہے، مگر حسرت کے ہاں معاملہ بندی اور شوخی کے باوجود گھریلو قسم کا عشق نظر آتا ہے۔ وہ نارمل انسان کا عشق ہے، وہ عریانی و فحاشی کے قائل نہیں، وہ لذت حاصل کرنے کے لیے محبوب کا ذکر نہیں کرتے۔ غالب کا محبوب امیرانہ اور میر تقی میر کا فقیرانہ عشق تھا، مگر حسرت کا عشق سراسر شریفانہ عشق ہے۔ حسرت ایک شعر میں لکھتے ہیں: تیرے عشق میں کیا سے کیا ہو گئے ہم، سیاہ کار تھے باصفا ہو گئے ہم۔ حسرت کا محبوب فرضی اور خیالی نہیں، حقیقی جیتا جاگتا سانس لیتا انسان ہے۔ یہ محبوب شرمیلا، طرحدار، ناز و ادا اور شوخی و چنچل والا ہے۔ یہ محبوب شرمیلا بھی ہے، بے باک بھی ہے، اس کے سینے میں عشق کی چنگاری بھی ہے اور شرم و حیا بھی ہے۔ حسرت لکھتے ہیں: ملتے ہیں اس ادا سے کہ گویا خفا نہیں، کیا آپ کی ادا سے ہم آشنا نہیں۔ دوپہر کی دھوپ میں میرے ملنے کے لیے وہ تیرا کوٹھے پہ ننگے پاؤں آنا یاد ہے۔ بزم اغیار میں ہر چند وہ بیگانہ رہے، ہاتھ آہستہ میرا پھر بھی دبا کے چھوڑا۔ حسرت محبوب کے توبہ شکن حسن کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جمالیاتی ذوق کی تسکین ہوتی ہے۔ کھول کر بال سوتے ہیں وہ شب بھر، حسرت گھر لیتی ہے انہیں زلف معنبر کیا خوب۔ لایا ہے دل پر کتنی خرابی، اے یار تیرا حسن شرابی۔ آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن، آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے۔ حسرت کے ہاں عشق میں ذلت و رسوائی اور خواری نہیں، ان کا محبوب ہر جائی نہیں۔ عشق میں گریہ و زاری اور آہ و زاری کے وہ قائل نہیں ہیں۔ اسلوب احمد انصاری کے بقول ان میں وہ بے باکی اور برہنگی نہیں ہے جن سے اکثر شعراء کا دیوان بھرا پڑا ہے۔ حسرت کی شاعری میں ان کا فلسفہ محبت بڑا واضح نظر آتا ہے کہ وہ محبوب کو دور سے دیکھنے کے قائل ہیں، اس کو چھو کر میلا کرنے کے وہ قائل نہیں ہیں۔ لکھتے ہیں: دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، شیوہ عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ حسرت بہت ہے مرتبہ عاشقی بلند، تجھ کو مفت لوگوں نے بدنام کر دیا۔ فراق گورکھپوری لکھتے ہیں: ان کی عاشقی اور عشقیہ شاعری بہت حسین اور بہت پرخلوص ہے۔ سادگی، سلاست، حسن اور تاثیر ان کے کلام کی نمایاں خوبی ہے۔ وہ نہ تو بھاری بھرکم الفاظ و تراکیب کا استعمال کرتے ہیں، نہ مرصع سازی، برجستگی، بے ساختگی اور چھوتا پن ان کے ہاں نمایاں ہے۔ لکھتے ہیں: آپ کو اب ہوئی ہے قدر وفا، جبکہ میں لائی کے جفا نہ رہا۔ ایک مرقع ہے حسن شوخ تیرا، کشمکش ہائے نوجوانی کا۔ عشق میں جان سے گزر جائیں، اب یہی جی میں ہے کہ مر جائیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں: حسرت جذبات شباب کے شاعر ہیں۔ مومن خان مومن کی طرح معاملہ بندی بھی ان کے ہاں نمایاں ہے۔ لکھتے ہیں: کھینچ لینا وہ میرا پردے کا کونا دفعتاً،
اور دوپٹے سے تیرا منہ کو چھپانا یاد ہے۔ حسرت کی شاعری کی جو سب سے زیادہ نمایاں خوبی ہے وہ ان کی شاعری کے سیاسی عناصر ہیں۔ سیاسی عناصر کی شمولیت انہیں انفرادیت عطا کرتی ہے۔ حسرت ماحول سے وابستہ شاعر ہے، وہ ماحول سے مسرات قبول کرتا ہے۔ حسرت کا دور انقلاب کا دور تھا، آزادی کی تحریک زوروں پر تھی۔ حسرت برطانوی استعماری نظام کے مخالف تھے اور روسی کمیونزم کو بہتر گردانتے تھے۔ سیاسی کشمکش، قید و بند کی تکالیف ان کی شاعری میں نمایاں نظر آتی ہے۔ لکھتے ہیں بڑھ چلا جوش آرزو حسرت، ختم ہونے کو آئی قید فرنگ، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ حسرت کی شاعری میں ہمیں جنگ آزادی کے نتائج، فرنگی کی مخالفت، تحریک عدم تعاون، تقسیم بنگال اور قیام مسلم لیگ کے واقعات کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے۔ انگریز کی شدید مخالفت کرتے ہیں اور لکھتے ہیں ہم کول کے صادق ہیں، اگر جان بھی جاتی واللہ کبھی خدمت انگریز نہ کرتے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں حسرت کی شاعری کبھی باسی نہیں ہو سکتی، ہمیشہ تازہ رہے گی۔ اور رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں یہ کہنا ایک حد تک صحیح ہے کہ غزل میں سیاسی رنگ کا اضافہ حسرت نے سب سے پہلے کیا ہے۔ شکریہ۔